بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ میری ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھیں۔ نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کا رشتہ مانگا تھا۔ نبوت سے پہلے یعنی کہ جس وقت آپ کی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ حضرت ابو طالب سے مانگا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی وجوہات بہت سے علماء نے لکھی ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کسی دوسری جگہ پر ہو گئی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ کے رسول سے ہو جائے تو یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دو رشتوں سے نواز دے گا۔ ایک تو وہ پہلے بھی آپ کے چچا کی بیٹی ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی زوجیت میں آ جائیں گی تو یہ ان کے لیے دوہرا اعزاز ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ جب نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہے، لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، لیکن اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول کے حقوق میں کمی آ جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی آئے گی وہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کا جواب سنا تو بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور اپنے شوہر کے کاموں پر بھرپور توجہ رکھنے والی ہیں۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عورت جس کے رخسار اپنی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے، قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں، اور جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔